وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اے آدم، آپ اور آپ کا جوڑا جنت میں ٹھہر جاؤ اور پوری جنت سے مزے سے جب چاہو جس وقت چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، البتہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو بھٹکا دیا، بہکا دیا اور وہاں سے جہاں پر وہ تھے نکلوا دیا، اور اللہ نے کہا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین میں تمہارے لیے ایک متعین وقت تک گزر بسر اور رہنے کا وقت مقرر ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول فرمائی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا قلنا، ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، جنت سے تم سب اتر جاؤ۔ کون سب؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد، اور سامنے ابلیس اور اس کی پوری اولاد، سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر کے جاؤ زمین پر۔ جنت بلند مقام پہ تھی، وہاں سے اللہ نے اتار دیا۔ اور یہ کیوں اتارا گیا؟ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی اور گناہ ہو جانے کی وجہ سے۔ اس سے گناہ کی نحوست معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے گناہ سے نعمت چھن جاتی ہے۔ ایک نعمت میں تھے، جنت کی نعمت میں تھے، وہ حرکت کر لی جس سے اللہ نے روکا تھا۔ اللہ نے کہا جاؤ یہاں سے اتر جاؤ۔ اس سے پہلے پچھلی آیت میں ذکر ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور پھر کہا اتر جاؤ۔ اس سے پہلے بھی اترنے کا ذکر آیا ہے، یہاں بھی اترنے کا ذکر آیا ہے، اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ توبہ قبول ہو جانے کی وجہ سے جو بدلہ ہے کسی عمل کا وہ بدلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوا، ناراضگی ختم ہو گئی اللہ کی، اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، ناراضگی اللہ کی ختم ہو گئی۔ لیکن جو اس کا بدلہ متعین ہے، جس کی جو سزا متعین ہے، وہ سزا تو ملنے والی ہے۔ اس کی سزا یہ تھی کہ اگر آپ نے یہ پھل کھایا تو آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں جانا پڑے گا۔ تو چنانچہ اللہ نے کہا اتر جاؤ، اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تم سب کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو شخص پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان لوگوں کے لیے نہ ہی کوئی خوف کی بات ہوگی اور نہ ہی وہ لوگ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دنیا میں اتر جاؤ زمین پہ۔ اب اگر میری طرف سے ہدایت آتی ہے، میری طرف سے، اس نقطے کو یاد رکھیں، اللہ نے کہا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، یاتینکم، ضرور آئے گی۔ اگرچہ شرط ہے، شرط میں یہ ہوتا کہ اگر آ جائے، لیکن
یہ یقینی طور پر آ چکی ہے، انبیاء کرام آ چکے ہیں، کتابیں آ چکی ہیں، گویا یہ شرطیہ تھی لیکن یقینی بات تھی کہ اگر آ جائے، اور یقیناً آئے گی میری طرف سے ہدایت، تو جو شخص فمن تبع ہدایا، تو جو شخص میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا. دو بار میری طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میری طرف سے ہدایت جائے گی، میری ہدایت کی جو پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غمزدہ ہوں گے. ڈر کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. ڈر ہوتا ہے آگے کسی مصیبت کے بارے میں انسان کو خوف ہوتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے تو خوف ہوتا ہے، اس کو ڈر کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو آگے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں غم ہوگا. غم کس پر ہوتا ہے، پیچھے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا غم ہوتا ہے، فلاں چیز ہو گئی، اس کا رنج اور غم ہوتا ہے. تو رنج و غم پچھلی باتوں پہ ہوتا ہے، اور خوف اور اندیشہ مستقبل کے تعلق سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ ان کو ماضی کا کوئی غم ہوگا، کیونکہ اللہ کی ہدایت پہ وہ چلے تو اس ہدایت پہ جب چل رہے تھے تو انہیں غم کی کوئی بات ہی نہیں، اور نہ ہی آئندہ انہیں کوئی خوف ہوگا، کیونکہ جو ہدایت پہ چل رہا ہے اس کا بدلہ خیر ہے، اس کے بدلے میں بہتری ہے، اس کے بدلے میں نعمتیں ہیں. تو ان کو نہ آگے کا کوئی ڈر ہے اور نہ پیچھے کا کوئی غم ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے تعلق سے فرمائی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو لوگ اللہ کے ولی ہیں نہ ان کے لیے کوئی ڈرنے کی چیز ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. تو اس کا مطلب جو شخص اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کا پیروکار بن جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی جو پیروی نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. دونوں باتیں ایک ساتھ میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت پہنچے گی. ہدایت یہ کیا ہے، ہدایت معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت معنی ہوتا ہے راستہ بتانا، راستہ دکھانا، راستہ سجھانا، اور ایک ہوتا ہے راستے پہ چلا دینا. تو یہاں راستہ دکھانا، بتانا، سجھانا والا معنی ہے کہ میری طرف سے وہ چیز آئے گی جو گائیڈ ہوگی، جو راستہ دکھائے گی، راستہ بتائے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کس کس طرح کی ہے؟ بعض تو ہدایت فطری ہدایات ہیں اور بعض ہیں شرعی ہدایات. یہاں شرعی ہدایت مراد ہے، فطری ہدایت مراد نہیں ہے. جو سورہ اعلیٰ میں آپ پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے جو اوپر والا ہے، جس نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر ساری چیزوں کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا، ایک تقدیر بنا دی، اور پھر اس کی راہ سجھا دی. پہلا کام یہ مرحلے ہو گئے. پہلا کام پیدا کرنا، یعنی عدم سے وجود میں لانا. کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے اسے وجود عطا کر دیا. اس کے بعد اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا اس کی ضروریات کے مطابق پوری طرح سے. پھر اس کے بعد اس کے لیے زندگی جینے کا، زندگی گزارنے کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا، اور اس کے بعد اس کی رہنمائی فرما دی، اس کا سجھاؤ دے دیا. ایک مثال سے سمجھے، بات سمجھ میں آئے گی. جیسے ایک پرندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اسے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا، جو جو اس کی ضروریات تھیں. اس کو پر چاہیے، اس کو دم چاہیے، اس کو چونچ چاہیے، اس کو آنکھیں چاہیے، اس کو زبان چاہیے، اس کو اور کیا کیا چاہیے. ساری چیزیں اللہ نے بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا پیدا کرنے کے بعد، وجود دینے کے بعد. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اندازہ متعین کر دیا، کسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کام ہے، کیسے اسے زندگی گزارنا ہے. مثلا اس کو پانی میں تیرنا نہیں ہے، بلکہ فضا میں اڑنا ہے، زمین پہ چلنا نہیں ہے. تو اللہ نے اس کے لیے وہ اندازہ مقرر کر دیا اور اس کے لیے اسے سمجھا دیا. پرندہ کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راہ سجھا دیا، کیسے اڑنا ہے، کب بیچ میں کیسے پنکھ کھول کے ٹھہرنا ہے، کیسے بند کر کے ٹھہرنا ہے، کب کہاں جانا ہے، کب اترنا ہے، کب
جو ہے اڑان بھرنا ہے، کب تیزی ہے کب دھیرے ہے، تو ساری چیزیں اللہ نے اسے سجھا دیا۔ یہ تو 4 مراحل ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کی مثال لے سکتے ہیں، ایک پرندے کی مثال لی گئی، مچھلی کی مثال لے سکتے ہیں، اور دوسری چیزوں کی، انسانوں کی مثال لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہدایت ہے کہ یہ ہدایت تکوینی ہے، تکوینی ہدایت، یعنی جس چیز کی ضرورت ہے اس کائنات میں آپ کو، اللہ اس کی ہدایت دے دیتا ہے۔ انسانوں حیوانوں کی ہدایت میں مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد رونا شروع کر دیا، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، ماں نے اسے گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، بچے نے چوسنا شروع کر دیا، اس کی غذا اس کو پہنچنے لگی۔ یہ کس نے سجھایا اس کو کہ یہاں سے چوسو، یہاں سے تمہاری غذا آئے گی؟ یہ ہدایت ہے، ہدایت طبعی، ہدایت وجدان۔ اللہ اس کو کہتے ہیں وجدان میں، اس کے وجدان میں چیز آ گئی کہ مجھے یہاں سے میری غذا ملنی ہے۔ اس کے بعد میں وجدان سے آگے کی ایک ہدایت ہے، بہت ساری چیز ہم اپنے اندر جو محسوس کریں وہ وجدانی ہدایت ہے۔ باہر کی چیزیں وجدانی ہدایت سے نہیں معلوم ہوتی۔ آپ کو بھوک لگی ہے اندر کا، آپ کو اندر کا پتہ چل گیا، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، یہ وجدانی ہدایت ہے جو آپ اپنے اندر کی چیز معلوم کر لیتے ہیں۔ اس سے باہر کی چیزیں اس سے نہیں معلوم ہوتی۔ باہر کی چیزیں کیسے معلوم ہوں گی؟ اس کے لیے اللہ نے حواس عطا کر دیے۔ آنکھوں سے دیکھ کے معلوم کر لو، آنکھوں سے دیکھنے کی جو شرائط ہیں، جو قوانین ہیں اس کے لیے، ان قوانین کے حساب سے آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھنے کے لیے کیا قانون ہے؟ باہر روشنی ہونا چاہیے، جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اتنی چھوٹی نہ ہو کہ ان آنکھوں کو نظر نہ آ سکتی ہو، اتنے دور نہ ہو کہ آنکھوں کو نظر نہ آ سکتی ہو، فاصلے پہ نہ ہو، وہ آپ کے سامنے ہو، قریب ہو، روشنی میں ہو، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے آنکھ دے دی دیکھنے کے لیے، کان دے دیا سننے کے لیے، چمڑے سے آپ سردی گرمی محسوس کر سکتے ہیں، زبان سے آپ چکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے سونگھ کے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہدایت حاصل کرنے کے راستے ہو گئے۔ یہ ہدایت ایسی ہے کہ پھر اس کے بعد ہدایت کا اور ایک آگے مرحلہ ہے۔ یہ ہو گئی ہدایت حواس، پہلی ہو گئی وجدانی ہدایت، دوسری ہو گئی حواس کی ہدایت، تیسری ہدایت ہدایت عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اعلیٰ بنایا۔ اگر ہمارے حواس غلطی کرتے ہیں تو ہماری عقل بتاتی ہے کہ حواس غلطی کر رہے ہیں۔ عقل کا کیا کام ہے؟ استنباط کرنا، استخراج کرنا، استنتاج کرنا، نتیجہ نکالنا، دیکھی ہوئی چیز سے نتیجہ نکالنا۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ دھواں ہے تو آپ کہتے ہیں وہاں نیچے آگ ہے نا؟ تو یہ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھ کے آگ نہیں معلوم کر رہے ہیں آپ، نہ کان سے سن کے، نہ زبان سے چکھ کے، نہ ہاتھ سے، نہ چمڑے سے، بلکہ عقل سے معلوم کر رہے ہیں، نتیجہ نکال کر کے۔ یہ ہدایت عقل ہے جو اس سے اوپر ہے۔ ایک شخص نے شہد چکھا اور اسے لگا یہ تو شہد کڑوا ہے، تو اس کی عقل نے بتایا کہ شہد کڑوا نہیں ہے، تم بیمار ہو، تمہارا منہ بگڑا ہوا ہے، اس لیے تمہیں شہد کڑوا لگ رہا ہے۔ یہ عقل کی ہدایت ہے جو حواس کی غلطی کو واضح کرتی ہے۔ ایک شخص کے کان بج رہے ہیں، عجیب عجیب چیزیں کان میں سنائی دے رہی ہیں کیونکہ اس کے کان میں بیماری ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی کان میں خشکی ہو جاتی ہے اور کان بجنے لگتا ہے، ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اصلاً آواز وہاں ہوتی نہیں ہے۔ تو عقل بتاتا ہے کہ تمہارے کان میں خشکی ہو گئی ہے، اس لیے تمہارے کان بج رہے ہیں۔ تو حواس کی غلطی کو اس سے اعلیٰ ہدایت اللہ نے ایک رکھی، عقل کی ہدایت جو دکھا دیتی ہے۔ حواس کی جو ہے وجدان کی غلطی کو حواس درست کرتے ہیں اور حواس کی غلطی کو عقل درست کرتی ہے۔ ہر ہدایت سے اعلیٰ مرتبہ ہدایت کا موجود ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے ایک سیدھی سی لکڑی لے جا کے پانی میں ڈالے تو آنکھ کیسے دیکھے گی کہ ارے لکڑی تو اسے ٹیڑھی ٹیڑھی ہے؟ بہتے پانی میں آپ سیدھی لکڑی ڈالیں تو کیسی لکڑی لگے گی؟ ٹیڑھی ٹیڑھی لگے گی۔ تو آپ کی عقل بتائے گی کہ آپ کی آنکھ اس وقت غلطی کر رہی ہے، غلطی پر ہے، لکڑی بالکل سیدھی ہے، اس کو سیدھے بالکل ڈالا گیا ہے پانی میں، یہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے آنکھ اسے اس کی سیدھائی کو نہیں پکڑ پا رہی ہے، غلطی کر رہی ہے۔ تو آنکھ غلطی کرے، زبان غلطی کرے، ناک غلطی کرے، کان غلطی کریں،
حواس غلطی کریں تو ان کی غلطی کو پکڑنے کے لیے اللہ نے اس سے اعلیٰ ہدایت رکھی ہے، جس کو کہتے ہیں عقل۔ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت رکھی کہ یہ سب کی غلطی پکڑ جائے۔ وجدان کی غلطی کی پکڑ ہوتی ہے اس سے اعلیٰ ہدایت سے، حواس کی ہدایت سے، اور حواس کی غلطی کی پکڑ ہوتی ہے اس سے اعلیٰ ہدایت سے، عقل کی ہدایت سے۔ عقل صرف محسوسات کے بارے میں سوچ اور جان سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سورج چمک رہا ہے، وہ سنہری تھالی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ سنہری تھالی نہیں ہے، وہ بہت بڑا کرہ ہے، جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا، گرم۔ آپ نے اس کو دیکھا، اس کے بارے میں تحقیق کیا، اس میں استنباط کیا، استخراج کیا، تجربات کیے، آپ وہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن جن چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھا، نہ وہاں تک آپ کے عقل کی رسائی ہے، جو محسوسات سے ماوراء ہیں، جو غیبیات ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اللہ نے اس سے عقل سے اعلیٰ ہدایت کا ایک درجہ رکھا، جس ہدایت کا نام ہے ہدایت وحی۔ اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے اپنے نبیوں پر، وحی بھیجتا ہے، وحی عقل کی غلطیوں کو واضح کرتی ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن پاک میں اس کو کہا گیا ہدا، الہدا۔ عقل کبھی کبھی، عقل جو ہے بہت ساری چیزیں، انسان اپنی عقل کے مطابق ہمیشہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے، لیکن آپ نقصان دہ چیز ہی کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر جذبات ہیں، آپ کے اندر خواہشات ہیں۔ وہ خواہشات عقل کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وحی کی ہدایت وہ بتاتی ہے کہ خواہشات کو کیسے کنٹرول کریں گے اور عقل پہ کیسے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بتایا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ ہدایت نہیں ہے تو بقیہ ہدایت کی جتنی صورتیں ہیں کیا ہیں؟ سب کے سب ناقص صورتیں ہیں، سب کے سب اصلی منزل تک پہنچانے والی نہیں ہیں۔ اگر کوئی اصلی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنے رب تک، اپنے مالک تک، اپنے خالق تک، اس کے انعامات کو، اس کی رضا کو پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہدایت وحی کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب میری طرف سے تمہارے پاس الہدا آ جائے گا، ہدایت آ جائے گی، تو کیا کرنا؟ دو حصے ہو جائیں گے ہدایت کے سامنے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت پر چلیں گے بے کم و کاست، اللہ نے جو ہدایت بھیجی اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس ہدایت پہ چلیں گے۔ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کے پیچھے پیچھے چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ امن میں ہے، چین میں ہے، سکون میں ہے، اسے غم کا اور خوف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کریں گے وہ کون ہیں؟ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنم کے ساتھی بنیں گے، آگ کے ساتھی بنیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیش پڑے رہیں گے۔ تو اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے، ایک وہ جو ہدایت کی پیروی کریں گے، اور ایک وہ جو ہدایت کا انکار کر دیں گے، ہدایت کو جھٹلا دیں گے۔ ہدایت کی پیروی میرے بھائیو خود اپنے آپ میں بھی کرنا ہے اور دعوت و تبلیغ کے معاملے میں بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری ہدایت کی، بار بار یہ میری اللہ کیوں دکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت وحی پر آپ چلیں گے تو وہی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر اس وحی میں آپ ملاوٹ کریں گے، آمیزش کریں گے، اپنی طرف سے بنا کے کوئی عبادت بنائیں گے، کوئی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بنائیں گے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ واضح کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ مختلف اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ میرے دین میں اگر کسی نے اپنی طرف سے کچھ بنا کے اپنی خواہش کے مطابق اپنی منمانی کے مطابق عبادت کرنا چاہی تو اللہ کیا قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا میری طرف سے ہدایت ہو، میری ہدایت ہو۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے میرے بھائیوں کہ ساری ہدایتوں کا مالک اللہ ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجیے اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ ہدایت کا وہ مالک بھی ہے، ہدایت کی راہ پہ لگانے والا بھی ہے، ہدایت سجھانے والا بھی ہے، ہدایت کی توفیق دینے والا بھی ہے، اور ہدایت پہ چلا دینے والا بھی ہے۔ کسی کو نبی جو اللہ کی ہدایت لے کے بندوں کو پہنچاتے ہیں وہ بھی ہدایت پہ چلانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی آپ جس سے محبت کریں اور چاہیں کہ اسے راہ راست پہ چلا دیں تو یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا آپ سیدھی راہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ تو بتانے کے معاملے میں اللہ کی ہدایت سب کے لیے ہے، جیسے ہدایت وجدان سب کے لیے، جیسے ہدایت حواس سب کے لیے، جیسے ہدایت عقل سب کے لیے، ویسے ہدایت وحی بھی سب کے لیے ہے۔ اللہ نے اس پر پابندی نہیں رکھی ہے۔ وحی سب کے لیے عام ہے، ہر کوئی اللہ کی کتاب پڑھے، ہر کوئی نبی کی بات سنے، سب کے لیے عام ہے، کسی سے روکا نہیں جاتا ہے، کیونکہ رب کی طرف سے ہے، مالک ہے جس نے کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، زندگی گزارنے کی ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت تک پہنچنے والے راستے کا انتظام نہ کرتا؟ تو اس نے اس کا بھی انتظام کیا اور یہ سب کے لیے عام ہے، لیکن انسان کی اپنی بدنصیبی کہ وہ کفر میں جا پڑتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اس سے ہدایت بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور اسی لیے ہمیں سکھایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دکھا دے۔ اسی طرح سے حدیث قدسی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو تم سب صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس کے جسے میں صحیح راستے پہ لگا دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں راہ راست دکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی راتوں میں تہجد کے وقت میں آخری تیسرے پہر میں اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ بندے جس مسئلے میں مختلف ہیں، کوئی ایسا کہتا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے، اے اللہ اس میں جو حق کی راہ ہے مجھے دکھلا دے۔ دعا یاد ہے صحیح مسلم کی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب جبریل، یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل انت تحکم بین عبادک فیما ہم فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، تین فرشتوں کا خاص طور پہ نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام یہ وحی لانے والے فرشتے ہیں، اور وحی پہ جو لگ جائے، جس کے دل میں وحی آ جائے تو اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے، ورنہ مردہ ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کے لائے ہوئے علم کے ذریعے روح کو زندگی ملتی ہے، اور اسرافیل وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے بارش پہ لگایا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو پودوں کو زندگی ملتی ہے، جانوروں کو زندگی ملتی ہے، پانی سے دنیا کی ساری مخلوقات بنی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے رب کا واسطہ لیا اور اسرافیل کا واسطہ لیا۔ اسرافیل تیرے فرشتے، اللہ نے ان کو کس کام پہ لگایا ہے؟ سور پھونکنے پر، کہ جب سوری پوری کائنات ہلاک ہو جائے گی تو وہ سور میں پھونک ماریں گے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو ان تینوں میں زندگی ہے، جبریل علیہ السلام کا روح کی زندگی کے لیے، اسرافیل علیہ السلام کا پودوں اور حیاتات اور پانی کے ذریعے جو زندگیاں ملتی ہیں، اور اسرافیل کے لیے زندگی جب ساری ختم ہو جائے گی دوبارہ آخر میں زندگی آئے گی۔ تو ان سارے فرشتوں کے رب کے نام کا واسطہ لے کر کے یہ تعریف کر کے اللہ کے نبی نے کہا یا رب جبرائیل و اسرافیل و میکائیل انت تحکم بین عبادک فیما ہم فیہ یختلفون۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک۔ اے اللہ اپنے اذن سے جس معاملے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس میں مجھے حق کی راہ دکھا دے۔
تو حق کی راہ دکھانے کی دعا کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کتنا زیادہ دعا کرنا چاہیے، اللہ مجھے حق دکھا دے، مجھے راستہ دکھا دے۔ دیکھیے حق ایک ہوتا ہے حق اجمالی اور ایک ہوتا ہے حق تفصیلی۔ حق اجمالی یہ ہے کہ قرآن برحق ہے، حق اجمالی یہ ہے کہ اسلام برحق ہے، حق اجمالی یہ ہے کہ توحید برحق ہے، یہ اجمالی ہے۔ لیکن تفصیلی طور پر اس موقع پر اس گھڑی میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا حکم ہے، یہ حق تفصیلی ہے۔ اس حق تفصیلی کی ہدایت ہر سانس میں ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے نفع بخش دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کے نبی نے ہدایت اور بھی دعاؤں میں مانگی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس میں الہدی، اے اللہ تجھ سے میں ہدایت مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سکھایا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ جب ہدایت آئے تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہو اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کامیاب ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہدایت رب کی ہدایت ہے یا کسی نے اس میں کچھ ملاوٹ کر دیا ہے۔ اگر ملاوٹ کر دیا تو اس ہدایت خالص نہیں رہ گئی، پھر اللہ کی رضا بھی اسی طرح سے آپ کو نہیں ملنے والی ہے اگر خالص ہدایت پہ نہیں ہے۔ تو خالص ہدایت، خالص شریعت، کتاب و سنت، رسول کے ذریعے جو دین آیا، کتاب کے ذریعے جو دین آیا، اس دین پر چل کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کریں گے، انکار کر دیں گے، ہدایت آ گئی لیکن انکار کر دیا۔ انکار کرنے والے کتنے طرح کے لوگ ہیں؟ اور جن لوگوں نے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اور جو لوگ ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہدایت کی پیروی نہ کر رہا اور معذور ہو، بچہ ہے، نابالغ ہے، پاگل ہے، اس پہ نہیں پیروی لازم، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن نہیں، جو سمجھدار ہے، عقل و ہوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان چیزوں سے نوازا ہے جس کی بنیاد پر وہ ہدایت کی پیروی کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ انکار کر دیتا ہے۔ کفر کی کتنی قسمیں جانتے ہیں؟ پہلے تو 2 قسمیں ہوتی ہیں، کفر اکبر، کفر اصغر۔ ایک بڑا کفر ہے جس کی سزا جہنم کی آگ ہے، اور ایک چھوٹا کفر ہے جو اللہ کی مرضی پہ ہے، چاہے جہنم میں ڈالے پھر نکال کر کے جنت میں پہنچا دے، اور چاہے جہنم میں ڈالے بغیر ڈائریکٹ ایمان کی وجہ سے جنت میں پہنچا دے۔ یہ کفر اصغر ہے، معصیت اور گناہ کے کام ہے، یہ چھوٹا کفر ہے۔ یہاں کفر اکبر اللہ نے بتایا۔ کفر اکبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کفر اکبر 5 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہے کفر ابا و استکبار، یہ ابلیس کا کفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں پہلے ہم نے آیت میں سنا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فرمایا کہ جب میں نے حکم دیا فَأَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے اکڑ کر کے انکار کر دیا اور کافر ہو گیا۔ تو اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی کتاب آ جائے، اللہ کے نبی آ جائیں، اللہ کا دین آ جائے، اور ایک آدمی سب کچھ جانتے بوجھتے اکڑ کے تکبر کی وجہ سے کہے میں نہیں مانتا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ابا اور استکبار ہے، یہ کفر اکبر ہے۔ دوسرا کفر کیا ہے؟ کفر تکذیب، جو اللہ نے کہا والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، تکذیب کیا، جھوٹا۔ نبی آئے تو ان کو سچا نہیں مانا، کہا کہ یہ جھوٹے نبی ہیں۔ کتاب آئی، کہا نہیں یہ جھوٹی کتاب ہے، ان کو جھٹلا دیا۔ تو یہ دوسرا کفر ہے، اس میں تکبر تو نہیں ہے لیکن جھٹلانا موجود ہے، اس لیے یہ بھی کفر ہے۔ تیسرا کفر، کفر تردد یا کفر شک۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے اسلام بھی برحق ہو سکتا ہے عیسائیت بھی برحق ہو سکتا ہے بدھ مت بھی برحق ہو سکتا ہے کمیونسٹ بھی برحق ہو سکتا ہے فلاں بھی برحق ہو، یہ شک میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے۔ پورا یقین ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا ثم لم یرتابوا، ایمان لے آئے اس کے بعد شک میں نہیں پڑے، شک میں پڑے تو کفر ہو گیا۔ شک میں نہیں پڑنا، پورا یقین کہ یہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کفر کی تیسری صورت ہوئی۔
کفر استکبار، کفر تکذیب اور کفر شک۔ چوتھا کفر یہ ہے اعراض، منہ موڑ لینا۔ کوئی آپ کو قرآن سن رہا ہے، ایسے منہ کر لو، سنو ہی نہیں، کان میں انگلی ڈالو، نہیں مجھے قرآن نہیں سننا ہے، اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہے، نہیں مجھے سیکھنا نہیں ہے، مجھے سننا نہیں ہے، یہ کفر اعراض ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، جو کافر ہیں جب انہیں ڈر سنایا جاتا ہے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ کوئی آدمی دین اسلام نہ سیکھے نہ اس پر چلنا چاہے، اس سے منہ موڑ کے رکھے، کافر ہو جائے گا، یہ کفر اعراض ہے۔ اور پانچواں کفر کفر نفاق ہے۔ کفر نفاق ہے کہ ظاہر میں تو مسلمان بنا ہوا ہے لیکن دل میں کچھ نہیں ہے، نہ اللہ کو سچا مانتا، نہ رسول کو سچا مانتا، نہ جنت جہنم کو سچا مانتا، صرف ظاہر میں بنا ہوا ہے مسلمان۔ مسلمانوں سے ملتا ہے کہتا ہے میں تو ایمان والا، اور اس کے بعد کفار سے ملتا ہے تو کہتا ہے ارے میں مذاق کر رہا ہوں، کھیل تماشا۔ یہ کفر نفاق ہے۔ یہ پانچوں کفر اکبر ہے، جس کے اندر یہ کفر ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، جنت اس کے لیے حرام، جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہوں گے۔ ساتھی وہ ہوتا ہے جو ساتھی کے ساتھ رہتا ہے نا، لیکن کبھی کبھی ساتھی بچھڑ بھی جاتا ہے، الگ بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ کہ ساتھی کہیں الگ نہ ہو جائے، اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ آگ کے ساتھی رہیں گے، کبھی یہ ساتھی بچھڑنے والا نہیں ہے، آگ کے ساتھی رہیں گے، جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ آیت کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ عربی زبان میں آیت کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو۔ آیات دو طرح کی ہیں، ایک کو کہتے ہیں آیات کونیہ اور ایک کو کہتے ہیں آیات شرعیہ۔ پوری کائنات یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، جب کوئی آدمی سورج دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی ساتھ میں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مالک بھی ہے جو اس نے اس سورج کو پیدا کیا ہے، جس کے حکم سے یہ سورج نکلتا ہے، یہ ڈوبتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو سورج کو بے نور کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو سورج کو اذن دیتا ہے کہ یہاں سے چلو، یہاں ڈوبو، دن کبھی چھوٹا ہو جائے کبھی بڑا ہو جائے، کبھی دیر سے نکلو کبھی پہلے نکلو، ایک حساب پہ اللہ نے لگا دیا ہے۔ تو سورج دیکھو تو اس کے پیدا کرنے والے کو بھی سمجھو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، یہ آیت ہے، زمین آیت ہے، پہاڑ آیت ہے، دریا آیت ہیں، یہ سب نشانی ہے اس پیدا کرنے والے کی۔ تو یہ سب آیات کونیہ ہیں۔ اسی طرح سے انبیاء کے معجزات بھی انہی میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں، فرعون نے کہا کوئی نشانی، کہا یہ میری لاٹھی ہے، پھینکا اور سانپ بن کے لاٹھی دوڑنے لگا، نشانی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو بتاؤں کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا نشانی، کہا قرآن میری نشانی ہے۔ کہا اور کوئی نشانی، کہا ٹھیک ہے، چاند دیکھ رہے ہو، آپ نے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی دکھا دی، لیکن یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی مکہ والوں نے کیا کہا، ارے یہ تو جادو ہے، آسمان پہ بھی جادو چل گیا محمد کا، نعوذ باللہ۔ انہی کی بات پہ اگر وہ غور کرتے کہ جس کا جادو اتنا طاقتور ہے کہ آسمان پہ چل رہا ہے، ان پر کیوں نہیں چلا؟ ان کو بھی جادو سے مسلمان بنا لیتے، ان پہ کیوں نہیں چلا؟ جادو نہیں تھا، حق تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، حق لے کے آئے تھے، آپ نے جو دکھایا وہ حق کی نشانی تھی۔ تو یہ آیت، یہ بھی معجزات کو بھی قرآن میں آیات کہا گیا ہے، تو یہ آیات کونیہ میں سے۔ تو آیات کونیہ کو جو لوگ جھٹلا دیتے ہیں، اسی طرح آیات شرعیہ یہ قرآن کی آیات ہیں، ہر آیت، چھوٹی آیت کم سے کم، چھوٹی آیت کتنے؟ الف لام میم آیت ہو گئی، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو قرآن کی آیت کو جھٹلا دیا یا اس کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، جس نے جھٹلایا اس کا انجام کیا ہے؟
اللہ نے بتا دیا کہ نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کو عذر بہت پسند ہے، اسی لیے سب پہ حجت پوری کر دی۔ کل کوئی یہ نہ آ کے کہے اللہ تیری کوئی نشانی مجھے ملی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، میں نے کتنی ساری نشانیاں دی تھیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ میں کیوں نہیں دیکھتے؟ تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، اپنی آنکھیں خود بنائی ہیں، اپنی زبان خود بنائی ہے، گویائی کی طاقت تم نے خود اپنے اندر پیدا کر لی ہے، یہ صحت تم خود تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ کون ہے جو تم کو دے رہا ہے؟ مالک کون ہے؟ اس مالک پہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اور اس مالک ہی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس مالک کو چھوڑ کے ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ اپنے جیسے انسانوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیوں دعائیں کرتے ہو؟ کیوں جھکتے ہو ان کے سامنے؟ کیوں ان کا دل میں ڈر رکھتے ہو؟ کیوں ان سے امیدیں لگاتے ہو؟ یہ سب اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یہ لوگ آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہوں گے اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا ایمان والا بنائے، کفر سے، تکذیب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔